جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا، لیکن اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد لبید ابن عاصم بدبخت نے خود جادو کیا، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، لیکن دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دنیاوی معاملات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نہیں لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جانے کی رغبت ختم ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا اور ایک پاؤں والی جانب کھڑا ہوا۔ تو پاؤں والی جانب جو فرشتہ تھا اس نے سرہانے والے فرشتے سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو جو سرہانے کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ جادو لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کہا کس چیز میں کیا ہے؟ تو سرہانے والے فرشتے نے کہا کہ ایک کنگھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے، اس کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور فلانے کنویں میں جو ویران جگہ میں کنواں تھا اس کنویں میں کیا گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی ایسے تھا کأنہ حناء، جیسے کہ مہندی ملی ہوئی ہو اس کے اندر، اور اس پر کھجوریں ایسی جھکی ہوئی تھی کأنہ رؤوس الشیاطین، کہ جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اترے اور وہ کنگھی نکالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جس میں تھے، اور اس پر سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی لی اور ایک ایک سوئی نکالتے جاتے اور ساتھ ساتھ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے۔ 11 سوئیاں تھی اور 11 آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہے۔ تو ایک آیت پڑھتے اور ایک سوئی نکالتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک سوئی نکالتے تو آپ کا چہرہ یوں کھلتا جاتا۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سوئیاں نکالی اور اس کنگھی کو واپس اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ وہ کنگھی لے آتے تو ہم بھی دیکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ میں فتنہ برپا ہو، لہٰذا میں نے وہ کنگھی وہی چھوڑ دی۔ تو خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ذریعے جادو کا علاج کیا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک سوئی نکالتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ تو آپ بھی اس کا اہتمام فرما لیا کریں، نہ آپ کو کبھی جادو ہوگا، نہ کبھی ٹونا ہوگا آپ کو، نہ نظر بد لگے گی۔